ماضی کا تجربہ یہ ہے کہ بھٹو کی پھانسی کا پاکستان کو شدید نقصان ہوا. عمران خان کو کبھی کوئی حادثہ ہوا تو اس کا پاکستان کو نقصان پہنچے گا. پارٹی اور اس کو شخصیت کو چھوڑ دیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر ایسے اثرات جو ہیں ملک پر دیر تک منڈلاتے رہتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں 16 سال سے سندھ میں پیپلز پارٹی ہے اور آگے بھی کوئی ابھی چانس نظر نہیں آ رہا کہ تبدیلی آ جائے گی. 2 دفعہ 3 دفعہ اقتدار فیڈرل میں بھی ان کو مل چکا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے پھر اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے. دوسری طرف کیا دیکھتے ہیں عمران خان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ وہ یہ ہے کہ بنی گالا ہو سکتا ہے، بھٹو کی طرح کا ہو سکتا ہے، لندن جانے والا ہو سکتا ہے. ایز ظاہر ہے کہ آپ نے سیاست کو اتنی دیر کور کیا ہے تو آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے؟ مستقبل کا تو پڑھنا بڑا مشکل ہے، لیکن میری خواہش یہ ہے ذاتی طور پہ کہ جان ہے تو جہان ہے. تو بجائے جو ہے وہ تاریخ میں زندہ رہنے کے پہلے فزیکلی زندہ رہیں تو پھر زیادہ مناسب ہے. کیونکہ ماضی کا تجربہ یہ ہے کہ بھٹو کی پھانسی کا پاکستان کو شدید نقصان ہوا. عمران خان کو کبھی کوئی حادثہ ہوا تو اس کا پاکستان کو نقصان پہنچے گا. پارٹی اور اس کو شخصیت کو چھوڑ دیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر ایسے اثرات جو ہیں ملک پر دیر تک منڈلاتے رہتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں 16 سال سے سندھ میں پیپلز پارٹی ہے اور آگے بھی کوئی ابھی چانس نظر نہیں آ رہا کہ تبدیلی آ جائے گی. 2 دفعہ 3 دفعہ اقتدار فیڈرل میں بھی ان کو مل چکا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے پھر اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے اور پھر اس کا تاوان دینا پڑتا ہے. بلوچستان میں آپ دیکھیں کہ جس طرح ڈسٹربنس ہے اس ڈسٹربنس کا پھر تاوان دینا پڑ رہا ہے. رائٹ. تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو ظاہر ہے کہ بانی پی ٹی آئی کچھ کہتے ہیں، پی ٹی آئی کچھ کہتی ہے، اور ایک تاثر یہ بھی ہے کہ شاید وہ پارلیمنٹ سے استعفے بھی دے سکتے ہیں. میرا نہیں خیال دینے چاہیے. بے نظیر بھٹو نے بھی ہمیشہ تھریٹ کیا، نواز شریف نے بھی ہمیشہ تھریٹ کیا، دیے نہیں کبھی استعفے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ نے سپیس لی ہوئی ہے وہ چھوڑنا تو بیوقوفی ہے. دیکھو پولیٹیکل پارٹیز کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں اتنی سپیس ملی ہوئی ہے باقی بھی لینی ہے، تو آپ جو پہلے ملی ہوئی ہے وہی چھوڑ دیں تو یہ تو پولیٹیکل پارٹیز کی فلسفی کے ہی خلاف بات ہے. لیکن بانی پی ٹی آئی نے تو آلریڈی یہ کر کے دکھایا ہوا ہے نا کہ جب غلطی کی تھی نا، وہ بھی غلطی کی تھی، بعد میں پچھتاتے رہے. رائٹ. لیکن ان کا پوائنٹ آف ویو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے یہ ان کے نیریٹو کے ساتھ نہیں ہے، ان کے یہ کمپرومائز قسم کے لوگ ہیں، یہ کسی اور کی پالیسی پر چل رہے ہیں. دیکھیں یہ تو خیر 2 چیزیں ہیں نا، ہر ایک کی رائے مختلف ہوتی ہے. جس طرح پی ٹی آئی کے اندر بھی مختلف لوگوں کی رائے ہے. ہو سکتا ہے جو ان کی رائے سے اتفاق نہ کرتے ہوں وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں اور ہو سکتا ہے یہ ٹھیک کہہ رہے ہوں. یہ تو فیصلہ تاریخ کرے گی نا. اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے علاوہ بانی پی ٹی آئی کے علاوہ کون ہے جو پی ٹی آئی کو لیڈ کر سکتا ہے؟ جی ابھی تو اس وقت تو سب سے فیورٹ علیمہ خانم ہے. وہ لیڈ کر سکتی ہیں اور پی ٹی آئی ایک اسٹرانگ پولیٹیکل اپوزیشن بن سکتی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ میری تو بڑی اچھی رائے ہے ان کے بارے میں. ایز اے فارن منسٹر بھی انہوں نے بڑا اچھا اپنا رول نبھایا. اس سے پہلے پنجاب میں رہے ہیں، فائنانس منسٹر بھی رہے ہیں اور بھی کئی وزارتیں بڑی اچھے طریقے سے چلاتے رہے. آنیسٹ ہیں، کوئی ان کے بارے میں کوئی ایسا نیگیٹو الزام نہیں ہے. لیکن بانی پی ٹی آئی کو ان پہ ٹرسٹ نہیں ہے. اچھا، بانی پی ٹی آئی کو شاہ محمود قریشی پر ٹرسٹ نہیں ہے کیونکہ وہ ظاہر مزاحمت کا ان کو لگتا ہے کہ شاید وہ ان کے ساتھ ان کے نیریٹو کے ساتھ نہ کھڑے ہوں، اور علیمہ جو ہے وہ اس وقت صحیح بانی پی ٹی آئی کا نیریٹو لے کر چل رہی ہیں. کیا مکمل ان کا کانفیڈنس انجوائے نہیں کرتے؟ کیا اس کی ریزنز ہیں یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن مکمل کانفیڈنس ان کو چیف منسٹر بھی نہیں بنایا گیا. کوئی اس طرح سے ابھی بھی جیل میں آپ دیکھیں کوئی پی ٹی آئی ان سے رہنما ان سے ملنے نہیں جاتا، کوئی ان سے مشورہ نہیں کرتا. پھر انہوں نے مذاکرات کی بھی حمایت کی تھی، ایک خط لکھا تھا. یہ فیکٹس ہیں جن کی بنیاد پہ میں یہ کہہ رہا ہوں. لیکن ظاہر ہے کہ مذاکرات کی جو بات کر رہے تھے تو اس میں تو اعجاز چودھری صاحب بھی تھے، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بھی تھی، وہ تو سب کا اتفاق تھا کہ مذاکرات ہونے چاہیے. اب جہاں تک شاہ محمود قریشی کی بات ہے تو اب شاہ محمود قریشی صاحب کو انہی کیسز میں ریلیف مل جاتا ہے، ان کو وہ رہا ہو جاتے ہیں. انہی کیسز میں دوسرے لوگ اعجاز چودھری اور ڈاکٹر یاسمین راشد کو سزائیں ہو جاتی ہیں. تو یہاں پر پھر ایک ڈاؤٹ کریٹ ہوتا ہے لوگوں
کی نظر میں کہ یہ کیا ہے؟ نہیں، وہ جیل میں تو ہے نا، یا تو جیل سے نکل جائیں تو پھر آپ ڈاؤٹ پیدا کریں. ہو سکتا ہے وہ اپنی بہتر مینجمنٹ کر رہے ہوں. ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک فیوچر کے انہوں نے اتنی سیاست کی ہے تو فیوچر دیکھ رہے ہو ہوں سکتا ہے کہ ان کے وکیل اچھے ہوں، ہو سکتا ہے ان کے آرگومنٹ اچھے ہوں، ہو سکتا ہے ان کے کانٹیکٹ اچھے ہوں. کانٹیکٹ اچھے ہوں والی بات جو ہے وہ آپ صحیح کر رہے ہوں گے، لیکن وکیل تو وہی ہیں جو سب کے وکیل ہیں. کانٹیکٹ اچھے ہونے والی بات جو ہے اس میں کوئی دم لگتا ہے مجھے. کیا خیال ہے آپ کا؟ بس آپ جو مرضی سمجھ لیں. میں نے تو 2-3 آپشنز بتائی ہیں. ایک تو آپ کا یہ جواب کا بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ اگلا بندہ سمجھ لے. اب سمجھنے والے جب انٹرپریٹیشن کرتے ہیں تو اس کے اوپر بڑی کنٹروورسی ہو جاتی ہے. کوئی بات نہیں، اچھا ہر چیز خود کہنا ضروری نہیں ہوتا، اگلے پہ بھی کچھ چھوڑ دیتے ہیں. اچھا دوسری طرف آ جاتے ہیں اور اس وقت بات کر لیتے ہیں ملکی مسائل کے حوالے سے. ملکی مسائل کے حوالے سے یہ ایک تو ظاہر سیاسی مسائل ہے، ایک اس وقت مسائل کی بات کی جا رہی ہے کہ انتظامی صوبے جو ہیں وہ بنانے چاہیے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ انتظامی صوبوں کی ضرورت ہے؟ میرا خیال ہے کہ نہیں، اس کی بجائے ضلعوں کو بااختیار بنانا چاہیے، کیونکہ اس سے کئی نئی کمپلیکیشنز پیدا ہوں گی اور وہ پیچیدگیاں اتنی مشکل ہوتی ہیں کہ ان کو نمٹانا مشکل ہوتا ہے. رائٹ. اور این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ این ایف سی اگر ایوارڈ ہوتا ہے تو یہ تو ایوارڈز تو ہر 5-10 سال بعد جو ہے ان پہ ریویو ہوتا ہے دنیا بھر میں، تو یہ اس طرح کا ریویو ہے. اگر وفاق یہ سمجھتا ہے کہ بھئی اس کے اختیارات زیادہ وہاں چلے گئے ہیں تو دے کین ریویو، اور اگر صوبے ضد کرتے ہیں کہ نہیں جی ہم نہیں، جو ہمیں مل گیا ہم نہیں دیں گے واپس، پھر اس پہ کنٹینٹڈ رہنا پڑے گا. لیکن بہتر ہوگا کنسنسس ہو جس میں دونوں کو اچھی حیثیت ملے. اب ظاہر ہے کہ اگر 18ویں ترمیم، اس میں این ایف سی ایوارڈ تو 18ویں ترمیم کے تحت ہے، تو 18ویں ترمیم اگر پارلیمنٹ قومی اسمبلی سے اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی بھی کوئی بھی امینڈمنٹ آتی ہے تو پھر اس کے علاوہ صوبوں کی بھی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے پیپلز پارٹی اس پر کیا ٹیک رکھے گی؟ کیونکہ پیپلز پارٹی تو سب سے زیادہ اس کی سپورٹر رہی ہے 18ویں ترمیم کی. نہیں دیکھا، ابھی تو 18ویں ترمیم کے بارے میں بات نہیں نہ ہوئی، این ایف سی کے پہ ہوئی ہے، تو این ایف سی تو ہر 5 سال بعد بنتا ہے. تو وہ این ایف سی تو 18ویں ترمیم کے تحت ہی ہوئی ہے نا؟ نہیں، این ایف سی تو شروع سے ہے نا، این ایف سی کا 18ویں ترمیم سے کوئی تعلق نہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اس میں جو چینجنگز کی گئی وہ 18ویں ترمیم میں ایک پرسیپشن یہ ہے. ظاہر ہے کہ اگر 18ویں ترمیم، اس میں این ایف سی ایوارڈ تو 18ویں ترمیم کے تحت ہے، تو 18ویں ترمیم اگر پارلیمنٹ قومی اسمبلی سے اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی بھی کوئی بھی امینڈمنٹ آتی ہے تو پھر اس کے علاوہ صوبوں کی بھی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے پیپلز پارٹی اس پر کیا ٹیک رکھے گی؟ کیونکہ پیپلز پارٹی تو سب سے زیادہ اس کی سپورٹر رہی ہے 18ویں ترمیم کی. نہیں دیکھا، ابھی تو 18ویں ترمیم کے بارے میں بات نہیں نہ ہوئی، این ایف سی کے پہ ہوئی ہے، تو این ایف سی تو ہر 5 سال بعد بنتا ہے. تو وہ این ایف سی تو 18ویں ترمیم کے تحت ہی ہوئی ہے نا؟ نہیں، این ایف سی تو شروع سے ہے نا، این ایف سی کا 18ویں ترمیم سے کوئی تعلق نہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اس میں جو چینجنگز کی گئی وہ 18ویں ترمیم میں ایک پرسیپشن یہ ہے